بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 258 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 43 سے لے کر 48 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے یہ کہنے کے بعد کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو تم جو تمہیں ڈالنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے القاء کا جو حکم کیا گیا ان کے پہلے ڈالنے کی اجازت کے لیے ہے، تاکہ اجازت اظہار حق کا ذریعہ ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لکڑیوں کو ڈال دیا اور ساتھ فوراً کہہ دیا، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، تو ڈالتے ہی ان کے بناوٹی جو کرتب تھے اس عصا نے ان کو نگلنا شروع کر دیا۔ تلقفو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اصل میں دو تائیں تھی، ایک تا کو حذف کر دیا گیا اور وہ ان چیزوں کو اپنی نظر بندی کے ذریعے بدل رہے تھے اور لوگ ان کی رسیوں اور لکڑیوں کو دوڑتے ہوئے سانپ محسوس کر رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بے اختیار سجدہ میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ جادوگروں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ جادوگر اس بات سے واقف ہو گئے تھے، انہوں نے عصا سے جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ جان چکے تھے کہ یہ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس علم کی وجہ سے، اس واقفیت کی وجہ سے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب میدان سج گیا، فرعون کے جادوگر بھی آ گئے اور حضرت موسیٰ بھی تشریف فرما ہو گئے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ تم جن چیزوں کو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔
موسیٰ نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک ان کی شعبدہ بازیوں کو نگلنے لگا۔ اسی وقت وہ سارے جادوگر سجدہ میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو پہلے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس میں کچھ توجیحات ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اور جادوگر مقابلہ کے لیے جمع ہوئے تو ضروری تھا کہ مقابلہ کی ابتدا فریقین میں سے کوئی ایک کرتا۔ جادوگروں نے تواضع کی اور کہا اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، یا آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جب انہوں نے تواضع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تواضع سے کام لیا اور فرمایا تم ان چیزوں کو ڈال لو جن کو تم ڈالنے والے ہو، یعنی تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جادوگروں کا لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈالنا جادو تھا اور کفر تھا تو حضرت موسیٰ کے لیے کس طرح جائز ہو گیا کہ وہ ان کو جادو کرنے اور کفر کرنے کا حکم دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ان کا ایمان لانا اس بات پر موقوف تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں اور مقابلہ میں شکست کھا کر حق کا اعتراف کر لیں۔ اسی لیے امام رازی نے حضرت موسیٰ کے اس حکم کی یہ تعویل کی ہے کہ اگر تم برحق ہو تو ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس قرآن کی کسی صورت کی مثل بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ ان کے نزدیک ان کے جادو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور حضرت موسیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ ایک اور بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ڈال دیتے تو تمام جادوگر اور عوام اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے اور یہ مقابلہ منعقد ہی نہیں ہوتا، اور نہ حضرت موسیٰ کا جادوگروں پر غلبہ ظاہر ہوتا اور نہ جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ پہلے جادوگر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو ڈال لو جن کو تم ڈالنے والے ہو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو ڈال دیا تو فوراً بولے بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہیں۔ جادوگروں نے یہ قسم اس لیے کھائی تھی کہ ان کو اپنے اوپر مکمل بھروسہ تھا اور ان کو پختہ یقین تھا کہ اس مقابلہ میں وہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے جادو کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے فرعون کی قسم کھائی۔ یہ قسم افعال جاہلیت میں سے ہے۔ اسلام میں غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ ان کی قسم کھاؤ جن کو اللہ کا شریک قرار دیا گیا، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، صرف سچی قسمیں کھاؤ۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کے حوالے سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں بہت زیادہ ہیں، برخلاف حضرت موسیٰ کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے، اس لیے ان کو یقین تھا کہ انہی کو غلبہ ہوگا، اور انہوں نے یہ نہیں جانا کہ بعض اوقات کم تعداد میں حق پرست زیادہ تعداد والے مخالفین پر غالب آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک ماچس کی تیلی جلاؤ، ایک بلب روشن کرو تو وہ پورے کمرے کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔
سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے، تو اس خوف زدہ ہونے کی کچھ توجیحات بیان کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کے جادو کے اثر سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں بھاگ رہی ہیں، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا تم خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب اور برتر رہو گے۔ انسان کی طبیعت میں جو سانپوں سے توحش اور تنفر رکھا گیا ہے، اس کے اثر سے حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اس خوف کا تعلق وہم سے تھا، دل سے نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سحر کے ضرر کو اپنے قہر کا لباس پہنا دیا ہے، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے قہر سے خوف زدہ ہوئے تھے، نہ کہ ان مصنوعی جعلی اور وہمی سانپوں سے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی نے التأویلات النجمیہ میں لکھا ہے کہ انسان کی جبلت میں خوف بشریت ہے، خواہ وہ نبی ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس خوف کو نکال لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آپ نہ ڈرے، آپ ہی اعلیٰ ہیں، آپ ہی برتر ہوں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ خالق کے بجائے مخلوق سے ڈریں۔ اور اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے کہ حضرت موسیٰ مخلوق سے نہیں خالق سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے جادو کو نکل گیا، لہٰذا ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا عصا اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا مظہر بن گیا ہے، سو وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت قہر سے خوف زدہ ہوئے تھے، نہ کہ لاٹھی اور اژدہے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ ڈریں، آپ اعلیٰ ہیں، یعنی آپ کا درجہ ہمارے نزدیک اس لاٹھی سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس لاٹھی کو آپ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور آپ میرے رسول اور میرے کلیم ہیں، اور آپ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ لاٹھی میری صفت قہر کی مظہر ہے تو آپ میری صفت لطف کے بھی مظہر ہیں اور میری صفت قہر کے بھی مظہر ہیں۔ جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے وہ اژدہا بن کر ان سب جادوگروں کی جادوگری کو نگل گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ جادو میں اتنے پختہ تھے، انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو عصا اژدہا بن گیا ہے یہ کبھی بھی جادو سے نہیں بن سکتا، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے وہ فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا، وہی جادوگر نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ اسی موقع پر سب کے سامنے رب العالمین پر ایمان بھی لے آئے۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون خود بھی غور و فکر سے کام لیتا، اس نے مکابرہ اور اعناد کا رستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دمکانا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم سارے کے سارے اس کے شاگرد ہو اور تم سارے کے سارے اس کی سازش کا حصہ ہو۔